السلام علی الحسین، مرنے کے بعد بھی حسین بلائیں گے تو حبیب موت سے بھی واپس آ جائے گا. تو اگر کربلا سے کوفے خط آ جائے کہ حبیب ابن مظاہر نے اپنے بچپنے سے بتا دیا حبیب کسے کہتے ہیں. حبیب اصحاب امام میں خصوصیت رکھتے ہیں. آقا حسین کو حبیب سے خاص محبت تھی. پھر اس کے بعد تاریخ کا یہ جملہ بھی کہ حبیب ابن مظاہر رسول خدا کے زمانے میں مدینے میں تھے لیکن نابالغ ہی رہے. پیغمبر حبیب جب اکیلے آتے ہیں تب بھی حبیب کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. حبیب کا احترام. چھوٹا سا بچہ یا رسول اللہ آپ حبیب کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ہیں گھبرا جاتے ہیں. کہا کہ ہاں میں نے حبیب کی ایک عادت دیکھی. جب میرا حسین مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے تو جہاں جہاں سے حسین کے پیر کے نشان ہیں حبیب مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا. جو میرے حسین سے اتنی محبت کرے گا بھلا میں کیسے اس سے محبت نہ کروں. آج بھی حبیب ابن مظاہر کربلا معلیٰ میں اس طرح سے دفن ہے کہ لگ رہا ہے کہ حسین کی بارگاہ میں جانے والے کو پہلے حبیب کو سلام کرنا ہے پھر آگے بڑھنا. وہ حبیب ابن مظاہر جن کے بارے میں تاریخ اودھ میں ایک واقعہ موجود. انگریزوں کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے. اودھ کی حکومت اختتام کو پہنچ رہی. اودھ میں ایک مومن وزیر ہیں جو ہر سال چاند رات کو ایک سبیل لگاتے ہیں. وزیر کی جانب سے یہ سبیل ہوتی ہے تب بہترین دودھ کا شربت, بہترین, اتنا کہ لوگ سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ چاند رات ہوگی تو ہمیں اس سبیل پہ جا کے وہ تبرک چکھنا. کیونکہ مصائب کی منزل آ گئی ہے, ہنسی مذاق کا موقع نہیں ہے. بعض جگہ تبرک کا اٹریکشن آدمی کو لے کے جاتا ہے, پورا سال لوگ انتظار کرتے. انگریزی حکومت نے ان پہ الزام لگایا, ان کو جیل میں ڈال دیا. کئی مہینے جیل میں رہے. گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی, گھر کا سامان بک گیا. مگر ایک ہی پریشانی تھی, چاند رات قریب آ رہی. غدیر گزرا, مباہلہ گزری, چاند رات قریب آ رہی. مولا ہر سال میں آپ کی خدمت کرتا تھا, کیا اس سال اسی جیل میں اور قید میں رہوں گا؟ چاند رات سے ایک دن پہلے ان کو رہائی مل گئی. اچانک رہائی مل گئی. اب تفصیلات کی ضرورت نہیں. گھبرا کے جب گھر میں آئے تو پہلا سوال یہ تھا کہ وہ سبیل جو ہر سال میں اپنے آقا کے لیے لگاتا ہوں, چاند رات کل گھر میں کچھ ہے بچا ہوا؟ پتا چلا گھر میں کچھ بھی نہیں. ہائے میرا مولا, ہائے میرا آقا, میں ہر سال خدمت کرتا تھا, محروم رہوں. چنانچہ کہا کہ آقا نیت دیکھتے ہیں. خالی پانی لے کر شکر ڈال کے ایک پانی کا اور شکر کا شربت بنائے. چاند رات کو سبیل لگا. اور لکھنؤ کے نفاست مزاج لوگ, وہ جو دودھ کا بہترین شربت پینے کے عادی آئے تو سب لوگ, مگر جیسے ہی سبیل پہ پہنچے کوزہ اٹھایا, ایک گھونٹ لیا. اب تبرک ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. منہ بنا کے واپس رکھ دیا, واپس چلے. آدھی رات ہو گئی, آنے والے آ کے چلے گئے. ایک بار گھر سے باہر نکلے, دیکھا کہ سبیل پہ تبرک اسی طرح سے باقی. گھر میں تو لے کے آئے لیکن بار بار کہتے رہے, مولا اس سال آپ نے اس غلام کی حاضری قبول نہیں کی. مولا اس سال آپ نے اس غلام کے تحفے کو قبول نہیں کیا. بہت ہی پریشان روتے ہوئے گھر میں بیٹھے ہیں. دروازے پہ دستک کی آواز آئی. جا کے دروازہ کھولا. اس وقت آدھی رات کو, حالات بھی اس زمانے کے ٹھیک نہ. یہ کون لوگ آ گئے؟ دروازہ کھولا, دیکھا کہ کچھ مسافر ایک لائن سے کھڑے ہوئے. وہ بعد میں ان کو احساس ہوا, اس وقت تو خیال بھی نہ آیا. ان کے چہرے بھی ہندوستانی نہیں ہیں, ان کے لباس بھی ہندوستانی نہیں. مسافر تو ہوتے ہی مختلف لباسوں کے. اور ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت پیاسے ہیں, ہم بہت پیاسے. کیا تمہارے گھر میں ہمیں پینے کے لیے کچھ پانی مل سکتا؟ ارے یہ تو پورا سبیل کا پانی گھر کے اندر موجود تھا. جلدی سے دروازہ کھول کے کہا کہ آ جاؤ. سب کو بٹھایا, ایک ایک کو کوزہ دیتے جا رہے ہیں. سب 3 مرتبہ وہ کوزے کا پانی پی رہے ہیں. جب پورا سبیل کا پانی ختم ہو گیا تو اطمینان ہوا. مولا میری یہ سبیل قبول ہو گئی. مولا میرا یہ تبرک قبول ہو گیا. اب ذرا ہوش و حواس آئے. دیکھا یہ سارے لوگ اجنبی لگ رہے ہیں. ہندوستان میں اور اودھ میں اور لکھنؤ میں تو ایسے لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں. گھبرا کے اس آدمی سے کہا جو سب سے آگے تھا, تم ہو کون اور کہاں سے آ رہے؟ کہا میرا نام حبیب ابن مظاہر, اور یہ سارے شہدائے کربلا ہیں, میں کربلا سے آ رہا ہوں. کربلا سے آ رہے ہو؟ کہاں؟
آقا حسین نے تھوڑی دیر پہلے ہمیں بلایا تھا اور کہا تھا بھیا حبیب میرا ایک چاہنے والا، میرا ایک محب، میرا ایک عزادار میرے نام پہ سبیل لگا کے بیٹھا ہے، لیکن کوئی اس کی سبیل پہ جا نہیں رہا ہے۔ حبیب تم جاؤ اور جا کر میری طرف سے ان تمام شہداء کو لے کے جاؤ، اس سبیل کے پانی کو قبول کرنا۔ حبیب حسین کے ایسے دوست، یعنی انگریزی میں جسے کہتے ہیں دستے راز کا رائٹ ہینڈ، اور یہی وجہ ہے کہ کربلا پہنچنے کے بعد حسین نے کسی کو یاد نہیں کیا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں کوئی میرے ساتھ آئے کہ نہ آئے، لیکن اگر یاد کیا تو فقط حبیب کو یاد کیا۔ بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ حسین کی زبان پہ حبیب کا نام تو ذرا بعد میں آیا، حسین سے پہلے کسی اور نے حبیب کو یاد کیا تھا۔ 2 محرم کو قافلہ حسینی کربلا پہنچا، 3 محرم، 5 محرم، 6 محرم، ہر تھوڑی دیر کے بعد میدان کربلا میں کسی فوج کے آنے کی آواز آتی۔ زینب کبریٰ کہتی اماں فضا دیکھنا شاید میرے بھیا کا کوئی مددگار آیا، اماں فضا دیکھنا شاید کوئی میرے بھائی کی مدد کے لیے فوج لے کے آیا۔ اور ہر بار فضا واپس آتی ہیں اور ایسے ایسے نام لیتی، وہ زیارت عاشورہ میں آپ پڑھ لیں۔ شہزادی آقا کا مددگار تو نہیں آیا، مثلاً خولی آیا، آقا کا مددگار تو نہیں آیا ہرملہ آیا، آقا کا مددگار تو نہیں آیا عمر سعد آیا۔ جب عمر سعد کا نام 6 محرم کو سنا، ایک مرتبہ زینب نے کہا اماں فضا تو ایک کام تو کرو میرے بھیا کو بھی بلا کے لاؤ۔ حسین آئے، زینب بہن کیا بات؟ کہا بھیا جس دن سے کربلا میں آئی ہوں آج تک صرف یہ سن رہی ہوں کہ تیرے خون کے پیاسے آ رہے ہیں، تیرے دشمن آ رہے ہیں، بابا کے مخالف آ رہے ہیں، کیا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کو آئے؟ کیا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو فاطمہ زہرا کے لال کی مدد کو آئے؟ حسین نے کہا زینب کوئی اور سوال کرتا تو میں جواب دے بھی دیتا۔ ارے تمہیں کیا بتاؤں، تم نے اماں کا زمانہ بھی دیکھا ہے، کسی نے ساتھ دیا؟ تم نے بابا علی مرتضیٰ کا زمانہ بھی دیکھا ہے، کسی نے ساتھ دیا؟ تم نے بھیا حسن کی مظلومیت اور تنہائی بھی دیکھی ہے، کسی نے ساتھ دیا؟ زینب نے کہا لیکن بھیا اس دنیا میں ایک ایسا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر تو اسے بلائے گا وہ ہر صورت میں آئے گا، تیرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ حبیب کتنے خوش قسمت ہو، فاطمہ کی بیٹی کو تمہاری وفا پر اتنا یقین ہے کہ اگر نام لیا تو تمہارا نام لیا۔ قاصد کربلا سے کوفہ چلا، کوفے میں بڑے سخت پہرے ہیں، کوئی حسین کی مدد کے لیے نہ جائے۔ دوپہر کا وقت ہے، حبیب اپنی بیوی کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، مومنہ کے گلے میں لقمہ اٹکا اور گھبرا کے کہا حبیب ایسا لگ رہا ہے کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے، یہ لقمہ اٹکا ایسا لگ رہا ہے کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے۔ دروازے پہ دستک کی آواز آئی، ایک بار حبیب نے گھبرا کے پوچھا کون؟ آواز آئی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، میں حسین کے دربار سے آ رہا۔ بس حبیب نے گھبرا کے بیوی سے کہا تم پردے میں جاؤ، دروازہ کھولا، قاصد کے قدموں پہ گر پڑے، پیروں کو بوسہ دے رہے، انہی پیروں سے چل کے میرے آقا کی بارگاہ سے آ رہا۔ حبیب قاصد کو لا کے بٹھایا، کیسے زحمت کی؟ کہا حبیب آقا نے یہ خط تیرے لیے بھجوایا ہے۔ حبیب نے خط کھولا، من الحسین الی الرجل الفقی، یہ حسین ابن علی کی طرف سے ہے اس مرد فقی کے لیے جو میرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ حبیب میں کربلا میں آ گیا ہوں اور تجھے بلا رہا ہوں۔ جو حبیب نے جملہ بچپنے میں کہا تھا وہی آج بھی کہا، لبیک یا ابن رسول اللہ، آقا آپ نے بہت دیر سے بلایا، غلام حاضر ہے۔ قاصد سے تم جاؤ، آقا سے کہو کہ آپ کا غلام آ رہا۔ لیکن اب بہت پریشان، ہر عورت کو چاہے کتنی ہی مومنہ کیوں نہ ہو اپنا سہاگ بہت عزیز ہوتا۔ میں اپنی بیوی کو کیسے بتاؤں کہ مرنے جا رہا ہوں؟ جیسے ہی قاصد باہر گیا، دروازہ بند ہوا، زوجہ حبیب خود ہی پردہ ہٹا کے آ گئی۔ کہا حبیب کیا بات، میرے آقا کا قاصد کیوں آیا؟ کہا کہ آقا کربلا آ گئے ہیں، مجھے کربلا بلایا۔ مومنہ نے تڑپ کے کہا تو حبیب تمہارا جواب کیا؟ اب حبیب پہلے بیوی کا امتحان لینا چاہتے ہیں، کہا کہ سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، یہ تاریخ کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک بار زوجہ حبیب کو جلال آ گیا،
ہاتھوں سے کنگن اور چوڑیاں اتار کے پھینکی، حبیب ان کو تو پہن لے، اپنی تلوار مجھے دے دے، محمد کا نواسا فاطمہ کا بیٹا میرے شوہر کو بلائے اور میرا شوہر کہے کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں۔ حبیب نے کہا مجھے اپنا خیال نہیں ہے، میں تو تیری وجہ سے پریشان۔ کہا حبیب میں مٹی کھا کے گزارا کروں گی لیکن اس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں محمد کا نواسا بلائے اور میرا شوہر مدد کے لیے نہ جائے۔ حبیب نے کہا میں تو خالی تیرا خیال کر رہا تھا، میں چلا۔ زوجہ حبیب نے ایک بار حبیب کے دامن کو تھاما، مگر حبیب ایک وعدہ کر کے جا، جب آقا کی بارگاہ میں جائے گا پہلا سلام میرا پیش کرے گا، اس کے بعد اپنا سلام پیش کرنا۔ اور حبیب کوفے سے نکلنا آسان نہیں ہے، چاروں طرف پہرا لگا ہوا۔ آدھی رات کو نکلے مگر غلام کو پہلے سے بھیج دیا تھا گھوڑا یعنی سواری دے کر، کوفے کے باہر میرا انتظار کرو۔ حبیب کو آنے میں دیر ہوئی، جب پہنچے تو دیکھا غلام گھوڑے کے کان میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا کی سواری کے جانور، شاید میرا آقا نہ آئے، اگر نہیں آئے گا میں تجھ پر سوار ہو کے محمد کے نواسے کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا تیری مظلومیت پہ میں قربان، آج یہ دن آ گیا کہ غلام تک یہ سوچ رہے کہ محمد کے نواسی اور کائنات کے سردار کی مدد کریں۔ بات مختصر کرتا ہوں، حبیب 7 محرم کو ایک بار کربلا پہنچے، پہلا انسان ہے جو حسین کی مدد کے لیے کربلا آیا۔ بس ایک بار اصحاب امام میں خوشی کے نعرے، عباس نے اپنا علم حبیب کے سر پہ لہرایا، حسین نے حبیب کو گلے سے لگایا، یہ خوشی کے نعرے خیمے میں گئے۔ زینب نے بلایا اماں فضہ، آج پہلی بار میرے بھیا کے لشکر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، ذرا دیکھ کیا بات ہے۔ فضہ نے آ کے کہا شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا۔ زینب نے سنا، کہا کہ فضہ جا کے حبیب سے کہو کہ میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بار حبیب کو یہ پیغام ملا، یقین نہیں آ رہا، ارے میں اتنا خوش قسمت کہ فاطمہ کی بیٹی مجھے بلا رہی ہے۔ حسین حبیب کو لے کے آئے، زینب خیمے کے اندر، حبیب خیمے کے باہر، پردہ پڑا ہے، حسین پردے پہ کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں زینب بہن مبارک ہو، میرے بچپنے کا دوست آ گیا، وہ اتنا سننا ہے۔ زینب نے کہا حبیب پہلے تو فاطمہ کی بیٹی کا سلام قبول کرو، وہ یہ سننا تھا۔ غش کھا کے گر پڑے، شہزادی یہ کون سا دن آ گیا، ہم جیسے ادنا غلاموں کو اس طرح سلام بھجوایا جا رہا۔ اور پھر حبیب نے کربلا کے میدان میں، بات بہت لمبی ہو گئی میں مختصر کرتا ہوں، 2-3 جملے۔ کربلا کے میدان میں حبیب نے وہ سبقت دکھائی۔ جب ظہر کا وقت آیا، ابو سمامہ سیداوی نے آسمان کو دیکھا، کہا فرزند رسول نماز کا وقت آ گیا ہے، دل چاہتا ہے ایک نماز اور آپ کے پیچھے پڑھ کے جاؤں۔ حسین نے انہیں تو دعا دی، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نمازیوں میں شامل کرے۔ کہا حبیب ذرا جا کے عمر سعد سے کہو اتنی دیر کے لیے جنگ روک دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ حبیب گئے اور ایسا بے حیائی کا جواب سنا۔ عمر سعد نے کہا حبیب حسین سے کہہ دو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بس حبیب کو جلال آ گیا، ارے دشمن دین و خدا تیری نماز قبول ہو اور محمد کے نواسے کی نماز قبول نہ ہو۔ وہیں سے آواز دی آقا اب یہ نماز آپ کے نانا کے پیچھے جنت کے اندر کوثر کے کنارے پڑھوں گا۔ اور حبیب نے وہ جہاد شروع کیا۔ حبیب گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے، ایک مرتبہ کا آقا میرا سلام لیجئے۔ حبیب اور مسلم ابن اوسجا آخری وقت میں حبیب کے سرانے آئے۔ حبیب کوئی وصیت ہے کہ اپنے لیے کوئی وصیت نہیں، آقا کا خیال کرنا، مگر یہ ہے اہل بیت کی کرم نوازی۔ 11 محرم کا قافلہ چلا، شہر کوفہ میں داخل ہوا۔ ایک مرتبہ ایک بچہ سید الساجدین کے گھٹنے پکڑتا ہے، کہتا ہے مولا میرا سلام لیجئے گا۔ سجاد نے جھک کے دیکھا، کہا تم کون ہو؟ کہا میں حبیب ابن مظاہر کا یتیم ہوں۔ ادھر سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں حبیب کا یتیم آیا ہے۔ زینب نے ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا، جھک کے دیکھا، کہا یہ بتا تیری ماں کہاں ہے، میں تیری ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ قریب کے ایک مکان کی چھت سے آواز آئی، شہزادی آپ کی کنیز یہاں بیٹھی ہے مگر آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے، آپ کو بے مقنا و چادر کے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ علی کے گھرانے کا طریقہ۔ ایک بار زینب کہتی ہے زوجہ حبیب میں عاشور سے تجھے ڈھونڈ رہی ہوں تاکہ تجھے تیرے شوہر کا پرسہ
پرسا دوں. علی کی بیٹی تجھے حبیب کا پرسا دیتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں کہوں شہزادی زوجہ حبیب کو پرسا دیا. آپ کو بھی کوئی پرسا دینے والا تھا, آپ کا بھیا مارا گیا, پرسا تو نہ ملا, کوڑے پڑے, برچیاں چبوئی گئی, چادریں چھینی. السلام على الحسين